بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس کی آیات 71 تا 86 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتل علیہم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 93 کہ اس حصے میں اوپر کے بیان کردہ حقائق کی تائید میں تاریخ کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء اور ان قوموں کی سرگزشت کا اجمالی حوالہ دیا گیا ہے۔ ان واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے سرمایہ تسکین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے لیے پورا درس عبرت موجود ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ تلقین ہے کہ جس طرح کے حالات تم سے پہلے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو پیش آ چکے ہیں، بالکل اسی طرح کے حالات تمہاری قوم کی طرف سے تم کو بھی پیش آ رہے ہیں۔ فرق صرف نام اور زمانے کا ہے، اصل داستان ایک ہی ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور توکل کی وہی روش اختیار کی جو تمہارے پیش روا انبیاء اور ان کے ساتھیوں نے اختیار کی اور اسی پر جمع رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا اور تمہارے مخالفین کا وہی حشر کرے گا جو ان انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کا حشر ہو چکا ہے۔ لفظ کبر کا آیا ہے کابرا کبرن مصدر سے ہے، اگر تم پر گراں ہے یا اگر تم پر شاک ہے، مقامی میرا ٹھہرنا، میرا مقام، اور تذکیری میرا نصیحت کرنا۔ فجمعو اجماع مصدر سے ہے جس کے معنی ہے ایک رائے پر جمع ہونا، پختہ ارادہ کر لینا۔ امرکم اپنے معاملے کو، یعنی تم اپنے معاملے کو اپنے شرکاء کے ساتھ پختہ کر لو اور میری ضرر رسانی میں اپنا ارمان نکال لو۔ چونکہ اکثر خفیہ تدبیر سے طبیعت تنگ ہو جایا کرتی ہے، سو خفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ تدبیر کرو دل کھول کر علانیہ طور پر کرو، میرا لحاظ نہ کرو اور نہ میرے یہاں سے چلے جانے کا اندیشہ کرو، کیونکہ اتنے آدمیوں کے پیرا میں سے ایک آدمی کا نکل جانا بھی بڑا مشکل ہے، لہذا اخوا کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں بطور تمثیل حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے اور مقصود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو متنبع کرنا ہے۔ پھر آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام کے بعد کے رسولوں کا ذکر ہے۔ ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، ان پر بھی ذلت اور رسوائی مسلط ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے حالات سے اہل مکہ عبرت حاصل کریں اور حق کی مخالفت ترک کر دیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو اپنی اپنی قوم کی طرف کھلے نشانات کے ساتھ بھیجا گیا۔ لیکن جس جہالت اور کفر کی حالت میں وہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کی بعثت سے پہلے تھے اور جن چیزوں کو پہلے سے جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، ان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ انبیاء کے تشریف لانے سے اور سمجھانے کے بعد ان کو مان لیتے، اور جب پہلی مرتبہ منہ سے نہ نکل گئی، ممکن نہ تھا کہ پھر کبھی اس سے ہاں نکل سکے۔ اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ حد سے گزر جانے والے لوگ وہ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد اپنی ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، اور جس بات کا ایک مرتبہ ماننے سے انکار کر چکے ہیں اسے پھر کسی فہمائش، کسی تلقین، کسی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جلالت، شان اور فرعون کے ساتھ عقیدہ توحید کے سلسلے میں ان کے تاریخی مناظرے کی خاص اہمیت کے پیش نظر ان کا ذکر مستقل طور پر کیا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قوم فرعون نے اپنی دولت، حکومت اور شوکت اور حشمت کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھ لیا اور طاعت میں سر جھکا دینے کی بجائے اکڑ دکھائی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر وہی کچھ کہا جو کفار مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر کہا تھا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ پھر ان صادق الایمان مومنوں کی یہ دعا کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، بڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے۔ گمراہی کے عام غلبہ اور تسلط کی حالت میں جب لوگ قیام حق کے لیے اٹھتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ایک طرف باطل کے اصلی علمبردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان داعیان حق کو کچل دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصا گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کے ظاہرانہ، باطل کے قاہرانہ فرمانروائی کے مقابلے میں اقامت حق کی صحیح کو غیر واجب، لا حسد یا حماقت سمجھتا ہے۔ اور اس گروہ کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو وہ حق کے ساتھ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے اور حق پرستوں کو برسرے باطل ثابت کر دے۔ تیسری طرف عامت الناس ہوتے ہیں جو الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ووٹ آخرکار اسی طاقت کے حق میں پڑتا ہے جس کا پلہ بھاری ہو، خواہ وہ طاقت حق ہو یا طاقت باطل ہو۔ اس صورتحال میں ان داعیان حق کی ہر ناکامی، ہر مصیبت، ہر غلطی اور ہر کمزوری اور خامی ان مختلف گروہوں کے مختلف طور پر فتنہ بن جاتی ہے۔ ان تمام گروہوں کے لیے
مختلف طور پر ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ مغلوب ہو جائیں تو پہلا گروہ کھلے دشمنان حق کہتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ تھا، نہ کہ ان کے ساتھ جو ناکام ہو گئے۔ دوسرا گروہ نام نہاد حق پرست کہتا ہے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کا حاصل چند قیمتی جانوں کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر اس آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب بنایا؟ کیونکہ دین کے کم سے کم ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو رہے ہیں جن کی اجازت فرعون وقت نے دے رکھی تھی۔ تیسرا گروہ عوام الناس فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا۔ اسی طرح اگر یہ داعیان حق اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں یا کبھی کمزوری دکھائیں یا ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اخلاقی عیب کا صدور ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل کے چمٹے رہنے کے ہزار بہانے نکل آتے ہیں، اور پھر اس دعوت کی ناکامی کے بعد مدتوں تک کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ معلوم ہوا بڑی معنی خیز دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ نہ بن جائیں، یعنی ہم غلطیوں سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے بچا، ہم کو غلطیوں سے، ہم کو خامیوں سے، ہم کو کمزوریوں سے بچا، اور ہماری کوشش کو دنیا میں بار آور کر دے تاکہ ہمارا وجود تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے، نہ کہ ظالموں کے لیے ذریعہ شر بنے۔ تو یہ تھیں آج کی چند آیات بینات جو آپ کے لیے دورہ قرآن کے سلسلے میں سورہ یونس سے پیش کی گئیں، اس کے پیغام کے ساتھ، اور آخر میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔